یہ کہانی اس وقت کی ہے جب ساحل شاہ اور جنید ہمدانی یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں تھے۔ دونوں نہایت گہرے دوست تھے اور بزنس کی تعلیم مکمل کرنے کے آخری مرحلے پہ پہنچ چکے تھے۔ ساحل کی بہن اور جنید کی بہن بھی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ ساحل کی بہن کا نام نمرا تھا اور ساحل اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسے اپنی بہنوں کی طرح نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی طرح مانتا تھا۔ جنید کی بہن کا نام دعا تھا اور وہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ دونوں ہی اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ نمرا یونیورسٹی میں نئی تھی جبکہ دعا اس کی سینئر تھی، اس لیے وہ نمرا کو گائیڈ کر دیتی تھی اور چند ہی دنوں میں نمرا اور دعا کی بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی اور کبھی کبھار وہ چاروں یونیورسٹی کی کینٹین میں ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے نظر آتے تھے۔ جنید نے نمرا کو ہمیشہ برقعے اور نقاب میں ہی دیکھا تھا، مگر اس کی اوشن بلو آنکھوں میں جانے کیا کشش تھی کہ وہ خود بھی نہیں جان پاتا تھا کہ کب اس کے دل میں نمرا کے لیے ایک انجان سی چاہت جنم لے چکی تھی۔ ادھر ساحل شاہ اور دعا بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، مگر دونوں ہی اپنے دل کی بات زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آج نمرا کو یونیورسٹی میں ایک نہایت اہم اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا، اس لیے وہ لائبریری میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ پوری توجہ سے اسائنمنٹ تیار کر رہی تھی کہ اسی دوران جنید لائبریری میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی نمرا پر پڑی، وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نمرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا کام کیسے مکمل کرے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ جنید کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ حیا بھری آنکھوں میں عزت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ اسائنمنٹ بنانی ہے مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بے بسی سے اپنی کتاب جنید کے سامنے کر دی۔ لاؤ میں سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھا اور اسے اسائنمنٹ سمجھانے لگا۔ جنید نے جس طرح اسے ایک ایک بات سمجھائی، نمرا کو بہت اچھی طرح سب سمجھ آ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ بیٹھے حاتم شاہ کے بھانجے عمران نے دیکھ لیا تو اس کے چہرے پر غصہ اتر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور نمرا کو کلائی سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اچانک افتاد پر وہ گھبرا گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ تم چلو، میں آغا جان کو بتاتا ہوں تم یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں چکر چلانے آتی ہو۔ وہ خباثت سے نمرا کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ جنید نے یہ دیکھا تو اس نے عمران کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ جنید نے فوراً نمرا کا ہاتھ پکڑا اور اس کی کلائی آزاد کروائی اور اس کے سامنے کسی چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے بولا۔ عمران نے اپنے ہاتھ کی پشت سے ناک سے بہتا خون صاف کیا اور غرور سے بولا، میری منگیتر ہے، سر سے لے کر پیر تک اس پر میرا حق ہے۔ جنید کو یوں لگا جیسے وہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو۔ اس نے ایک کے بعد ایک عمران کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی جس سے اس کا غصہ 10 گنا بڑھ چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ منگیتر ہے تو جیسے مرضی ہاتھ لگاؤ گے؟ منگیتر ہو کوئی شوہر نہیں ہو، وہ تمہاری نامحرم ہے، ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ جنید پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ ساری لائبریری میں بیٹھے طلبہ ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں دعا اور ساحل بھی بھاگتے ہوئے لائبریری میں آ گئے۔ انہیں بھی کسی نے اس واقعے کی خبر کر دی تھی۔ نمرا ایک طرف خوف زدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دعا نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ ساحل نے بڑی مشکل سے جنید اور عمران کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ ریلیکس، وہ جنید کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مگر جنید تو مزید بھڑک اٹھا۔ کیا تمہارے خاندان میں منگیتر کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے؟ جنید نے غصے سے کہا۔ ساحل اور دعا حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اس کے لہجے میں کتنی کاٹ تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟
साहिल ने बेयकीनी से जुनैद को देखा, जिसकी आंखों में उस वक्त वहशत साफ दिखाई दे रही थी। जुनैद ने इमरान के कहे हुए अल्फाज दोहरा दिए, जिसे सुनते ही साहिल का हाल भी जुनैद से ज्यादा गजबनाक हो गया। उसने गुस्से से आगे बढ़कर इमरान की गर्दन दबोच ली। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, बेटी है मेरी। हातिम नवाब शाह को तो बाद में, पहले तुम्हें मुझे हिसाब देना होगा। साहिल ने गुस्से से इमरान का गला दबोच लिया। तलबा ने आगे बढ़कर बड़ी मुश्किल से इमरान को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया। साहिल ने फौरन निम्रा का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, तुमने सारी यूनिवर्सिटी के सामने मेरी बहन के किरदार पर बोहतान लगाया है। आज, अभी और इसी वक्त मैं ये बचपन का रिश्ता खत्म करता हूँ। ये मेरी बहन कम बेटी ज्यादा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। दुआ ने जुनैद का हाथ पकड़ा और वो चारों वहां से बाहर निकल गए। इमरान शाह ने देखा कि सारे तलबा उसे हकारा से देख रहे थे। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गई। मैं तुम सबको देख लूंगा। इस निम्रा शाह को तबाह न कर दिया तो मेरा नाम भी इमरान शाह नहीं। वो ये अहद करता हुआ वहां से निकल गया। वो चारों कैंटीन में आकर बैठ गए थे। दोनों लड़कों का गुस्सा आसमान को छू रहा था। साहिल निम्रा के पास बैठा और अपनी बहन को अपनी हसार में ले लिया। मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? साहिल के लहजे में बेबसी और खौफ साफ झलक रहा था। निम्रा ने हाँ में सर हिला दिया। मैं ठीक हूँ लाला, आप परेशान मत हो। साहिल ने एक नजर जुनैद की तरफ देखा, जो अभी तक अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। जुनैद, बात मत कर मुझसे। वो आंखों में चिंगारियां लिए उसे घूर रहा था। दुआ ने एक नजर निम्रा को देखा, फिर दुश्वार नजरों से अपने भाई की तरफ देखा और साहिल को इशारा किया। फिर उठकर काउंटर की तरफ चल गई। साहिल भी उसके पीछे ही चला गया। निम्रा ने एक नजर जुनैद को देखा और धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया, आपने मेरी हिफाजत की। उसकी आवाज पर जुनैद ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। क्या वो सच में तुम्हारा मंगेतर था और तुम उसे पसंद करती हो? उसने एक एक लफ्ज ठंडे लहजे में निम्रा की आंखों में देखते हुए कहा। निम्रा ने फौरन नफी में सर हिला दिया। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे खानदान में रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। बेटी को पैदा होते ही किसी की मंगेतर बना दिया जाता है, फिर चाहे वो मर्द जवानी में शराबी और जानी ही क्यों ना बन जाए। निम्रा की आवाज भीग गई थी और जुनैद बेयकीनी से उसे देखता रह गया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, मगर महरम बनकर। उसकी बात का मतलब समझती ही निम्रा ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। दूसरी तरफ साहिल और दुआ एक तरफ खड़े थे। दुआ ने जुनैद और निम्रा को एक साथ बात करते देखा तो धीरे से बोली, मुझे लगता है भाई निम्रा को पसंद करते हैं। साहिल ने बेयकीनी से उन दोनों की तरफ देखा, जो उस वक्त एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? निम्रा के दिल में ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। दुआ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कब कहा कि निम्रा करती है? मैंने कहा भाई करते हैं। साहिल ने उलझी हुई नजरों से दुआ को देखा। उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्या आपने बताया उन्हें? दुआ के सवाल पर साहिल शर्मिंदा होकर रह गया। नहीं, जो आप उनके बारे में सोचते हैं वही वो आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स दिल में छुपा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि अपने ही दोस्त की बहन से मोहब्बत करके आप अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दुआ ने उसे समझाते हुए कहा, आपको अब बाबा से बात करनी होगी। खालिदा आपा मेरा रिश्ता अपने देवर के लिए लेकर आने वाली हैं। दुआ की बात सुनते ही साहिल के चेहरे का रंग फक हो गया। आपने मुझसे सिर्फ वक्त गुजारी के लिए मोहब्बत का इजहार किया था या शादी करने का इरादा भी रखते हैं? मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसकी आवाज भीग गई। साहिल के दिल में जैसे कोई तीर आकर लगा। वो फौरन बोला, फिक्र मत करो, मैं आज ही बाबा से बात करता हूँ और तुम मेरी मोहब्बत हो
کوئی وقت گزاری کا سامان نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نمرا کی جانب بڑھ گیا اور دعا بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ اتنے میں ساحل اس کے پاس آیا اور بولا، چلو چلیں۔ نمرا نے سر ہلایا اور اپنا بیگ پکڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ جنید خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا، مگر اس کی نظریں اب تک اسی سمت جمی تھی جدھر وہ دونوں بہن بھائی غائب ہوئے تھے۔ دعا نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ اگر اسے دیکھنا بند ہو گیا ہو تو میری بات سن لیں۔ ہاں بولو۔ دعا نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور آخر کار اپنے بھائی کے سامنے اعتراف کرنے کے لیے لب کھول ہی دیے۔ بھائی، مجھے خالدہ آپا کے دیور سے شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے میری شادی کروانی ہی ہے تو آپ اپنے دوست سے کروا دیں۔ دعا نے نظریں جھکا لی۔ جنید نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ دعا حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جس نے کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے اعتراف کریں گے تو آپ انہیں غلط سمجھیں گے، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ نمرا کے حوالے سے۔ جنید نے اپنی بہن کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے آنے دو، کل میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ جب محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا تو کی ہی کیوں ہے؟ دعا نے فوراً اپنے بھائی کو روکا۔ اچھا؟ کیا اچھا؟ آپ کر سکتے ہیں؟ جنید نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہتی ہو۔ دعا کو اپنے بھائی پر ڈھیروں پیار آیا اور وہ مسکرا دی۔ ادھر شاہ حویلی کا منظر تھا۔ سردار حاتم نواب شاہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا 24 سالہ ساحل شاہ، اس سے چھوٹا 30 سالہ صابر اور سب سے چھوٹی 20 سالہ نمرا۔ سردار حاتم نواب شاہ اپنے گاؤں کے سردار تھے اور ان کی حویلی نہایت خوبصورت اور بہت بڑی تھی۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے ساحل شاہ پر بہت ناز تھا۔ ان کے خیال میں ساحل شاہ ہی ان کا واحد سہارا اور سب سے زیادہ قابل بیٹا تھا، اس لیے وہ اکثر ساحل کو صابر پر فوقیت دیتے تھے اور یہی چیز صابر شاہ کا خون کھولا دیتی تھی۔ اسے اپنے باپ کا یہ دوغلا رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ تھوڑا باغی قسم کا انسان بن گیا تھا۔ اس وقت ساحل اپنے باپ کے سامنے بیٹھا انہیں آج کا سارا واقعہ بتا چکا تھا اور دعا کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ گوش و گزار کر چکا تھا۔ آغا جان کا دماغ کسی گہری سوچ کا شکار تھا۔ خالدہ بیگم ملکوں کی بہو تھی اور ان کے سسر کے ساتھ آغا جان کا 36 کا آنکڑا تھا۔ ایک کام کرو ساحل، اس لڑکی سے نکاح کر کے حویلی لے آؤ۔ وہ یہ کہتے ہی خاموش ہوئے تو ساحل حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ بات سردار حاتم نواب شاہ نے کہی ہے۔ آغا جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ساحل نے حیرت سے پوچھا تو آغا جان مسکرا دیے۔ میں ملک کو مات دینا چاہتا ہوں۔ اس کا بیٹا بہت اکڑ رہا تھا نا، تو بس چھین لاؤ اس لڑکی کو۔ ساحل کو اپنے باپ کی سیاست سے کیا لینا دینا تھا، اسے تو بس دعا چاہیے تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو آغا جان کی آواز پر رک گیا۔ تم نے نمرا کے لیے بھی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس عمران شاہ کو تو میں اچھے سے سبق سکھاؤں گا۔ ساحل مسکرا دیا۔ دعا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، یہ سوچ ہی اسے اندر تک مسرور کر چکی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ آغا جان اتنی آسانی سے مان جائیں گے۔ وہ اپنے باپ کو آغا جان ہی کہتے تھے۔ وہ جلد از جلد یہ خوشخبری دعا اور جنید کو بتانا چاہتا تھا، اور ابھی تو اسے جنید کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا تھا۔ وہ جنید کی ممکنہ ری ایکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن خیر، وہ اس کا دوست تھا اور جب اسے اپنے دل کی بات بتائے گا تو جنید سمجھ ہی جائے گا۔ اگلے دن وہ چاروں یونیورسٹی میں بیٹھے تھے اور جنید ساحل کو گھور رہا تھا۔ تم اگر میری بہن کے ہونے والے شوہر نہ ہوتے تو میں تمہارا چہرہ بگاڑ دیتا، ساحل نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی جنید گڑبڑا گیا۔ نمرا اور دعا تو بہت خوش تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آپ میری بھابھی بن کر ہمیشہ کے لیے حویلی آ جائیں گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا؟ دعا نے خوشی سے کہا۔ دونوں نے گردن موڑ کر نمرا کی طرف دیکھا اور جنید تو اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ جنید نے اپنی بہن کے چہرے پر خوشی دیکھی تو بولا، ٹھیک ہے، نکاح آج ہی ہوگا۔ تمہیں تمہاری محبت دوں گا تو ہی مجھے میری محبت ملے گی۔ آخری بات وہ ساحل کی طرف جھک کر بولا تو جنید دل کھول کر مسکرا دیا۔ جنید نے فیصلہ سنا دیا اور پھر شام کو دعا کا نکاح کر دیا گیا۔ آپ بابا اور خالدہ آپا کو بتائے بغیر نکاح کروا رہے ہیں، کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں بھائی؟ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس وقت جنید کے سامنے بیٹھی اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ نکاح تو کر چکی تھی مگر اب بھی دل اندر سے کانپتے
جا رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور بڑی بہن کے خلاف جا کر یہ نکاح تو کر لیا تھا، لیکن سب سے بڑا سکون یہ تھا کہ آخر کار وہ اپنی محبت کو اپنا چکی تھی اور بڑا بھائی جنید ان کا سہارا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا اور یہی بات دعا کو اندر سے پرسکون کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، ان سب کو میں سنبھال لوں گا، تم بس اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ اس نے دعا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ کم از کم وہ اس دن دعا کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ دعا بھی کچھ مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ نمرہ اور ساحل کے ساتھ حویلی چلی گئی۔ جنید کی بہن اور والد کو جب اس نکاح کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے کافی واویلا مچایا مگر جنید کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ایسے کیسے کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تم نے ایسے کیسے کیا؟ خالدہ آپا تو غصے سے پھٹ پڑی۔ جنید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، وہ بالغ ہے، اپنی مرضی میں آزاد ہے، اس لیے جہاں شادی کرنی تھی میں نے اس کی خوشی کے لیے وہیں کر دیا، اور بہتر ہوگا کہ اس بارے میں گھر میں مزید کسی قسم کی کوئی بحث نہ ہو۔ وہ آپ کے دیور سے شادی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی اور میں اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جو مجھے بہتر لگا میں نے کر دیا۔ بہتر ہوگا آپ اپنے دیور کو بھی سمجھا دیں۔ جنید ہمدانی نے گویا بحث ہی ختم کر دی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے جبکہ ساحل گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ نکاح کے 2 دن بعد کی بات تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ میں موجود تھے۔ جنید پریشان سا بیٹھا تھا جبکہ ساحل اس کی نسبت کافی پرسکون تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں 4 سال تک انتظار کروں جب تک نمرہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی؟ جنید کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ساحل نے اطمینان سے سر ہلایا۔ بالکل، وہ پہلے پڑھنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی اس کی شادی کی جائے گی۔ فی الحال میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن میں عنقریب اس سے بات کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ساحل کا سکون قابل دید تھا جبکہ جنید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ غصے سے اپنا سر پھاڑ لے۔ تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو، میں نے اسی دن اس کا نکاح کروا دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں 4 سال انتظار کروں؟ واہ، کیا ہی صلہ دیا ہے تم نے مجھے میری محبت کا۔ جنید نے بیزاری سے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ ساحل نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، جس کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر جنید کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ تم جیسا دوست خدا کسی کو نہ دے۔ اپنا غصہ اندر ہی اندر ضبط کرتا ہوا جنید کھڑا ہو گیا۔ وہ مزید ساحل کی کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ساحل جو اس وقت اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اسے اس طرح غصے میں جاتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ ارے یار بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر جنید ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا اور بنا اس کی پرواہ کیے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ساحل جانتا تھا کہ جنید کا غصہ ایسا ہی ہے، کچھ دن تک وہ غصے میں رہے گا، پھر خود ہی اس کا غصہ اتر جائے گا۔ وہ تھے ہی ایسے جگری یار، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ اسکول کے زمانے سے ہی ان کی دوستی تھی اور ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں بس چند گھنٹے ہی ایک دوسرے سے ناراض رہ سکتے تھے، پھر دوبارہ ایک ہو جاتے تھے۔ رات کا وقت تھا، شاہ حویلی پر بھی رات اتر آئی تھی۔ ساحل نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نمرہ کی آواز آئی، آ جائیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا نمرہ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ساحل کو دیکھ کر مسکرائی تو نمرہ کی نظر دروازے کی طرف اٹھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی اوشن بلو آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ ان میں چاند کی چمکتی ہوئی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خاندانی آنکھیں تھیں جو نمرہ کو اپنے ددھیال والوں سے ملی تھی۔ ساحل کی آنکھیں سیاہ تھیں اور اس حویلی میں صرف نمرہ ہی ایسی تھی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھی۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس پر فدا ہو سکتا تھا۔ ارے لالا آئیں۔ نمرہ کی آواز پر ساحل ہوش میں آیا اور محبت بھری نظر بہن پر ڈالی، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ساری کتابیں سمیٹنے لگا۔ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ساحل نے محبت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں ٹیسٹ سیشن چل رہے تھے۔ اچھا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نمرہ بھی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ چہرہ جھکا کر کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ تمہیں جنید کیسا لگتا ہے؟ ساحل نے جانچتی نظروں سے نمرہ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نمرہ جو کتابیں بند کر رہی تھی، اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔
اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی. اسے شاید ساحل سے اس سوال کی توقع نہیں تھی. اس نے چہرہ اٹھا کر ساحل کو دیکھا جبکہ ساحل اس کی آنکھوں میں چھائی حیرت دیکھ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط پوچھ لیا کیا؟ اس کی حیرانی دیکھ کر ساحل نے پوچھا. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. تمہارے دل میں جو بھی بات ہے مجھے بتا سکتی ہو، کیونکہ جنید تمہیں پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دوں. لیکن جب تک تم نہیں چاہو گی میں ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا. تم میری بہن نہیں بیٹی ہو. تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ تم مجھ سے زیادہ سمجھتی ہو. میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہاری پسند پہلے، باقی سب کچھ بعد میں. وہ نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا اور نمرا نے حیرت سے ساحل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بہن کے لیے محبت، مان اور امید تھی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی برجستہ سوال پر ساحل مسکرا دیا. یہ تمہاری زندگی ہے. تم کیا چاہتی ہو وہ اہم ہے. میں کیا چاہتا ہوں اسے چھوڑ دو. وہ دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا. اس نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا. اس کا ہر لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور وہ صابر سے زیادہ ساحل کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی تھی. آپ اچھے سے جانتے ہیں لالا، ہمارے خاندان میں خاص طور پر بیٹیاں محبت کے چکروں میں نہیں پڑتی. اگر پڑ جائیں تو یہ ان کے لیے گناہ بن جاتا ہے. میں نہیں جانتی کہ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں یا میں انہیں پسند کرتی ہوں، لیکن بس چاہتی ہوں میرا شوہر ایسا شخص ہو جو مجھے عزت دے سکے. ایسا نہیں جو میری عزت نہ کرے. کم از کم وہ مجھے سمجھے. وہ جیسا بھی ہو بس میرا احساس کرنے والا ہو. اسے عورت کی عزت کرنا آتی ہو. وہ عورت کو انسان سمجھے، نہ کہ کوئی زر خرید غلام. وہ کھوئے کوئے لہجے میں بول رہی تھی. وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا. اس کی آواز جیسے کہیں دور جا کر ٹوٹ گئی تھی. وہ اپنے دل کی ساری بات اپنے بھائی کو بتا چکی تھی. بات کے آخر میں ساحل فقط مسکرا دیا. اور یقین جانو یہ ساری خوبیاں جنید میں بہت اچھی طرح سے ہیں. تم سوچ لو، جو فیصلہ تمہارا ہوگا مجھے منظور ہوگا. ساحل نے ساری بات سمیٹ دی. کچھ دیر وہ نمرا کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے سے باہر کی جانب چل دیا. اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہینڈل گھماتا، نمرا کی آواز کمرے میں گونجی. میں چاہتی ہوں میری پڑھائی مکمل ہو جائے. اس کے بعد آپ جہاں چاہیں گی میں شادی کر لوں گی. مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے. آپ میرے لیے بہترین انسان کا انتخاب کریں گے. نمرا کی آواز نے ساحل کے قدم روک دیے. وہ واپس نمرا تک آیا، اس کے ماتھے پر لب رکھی اور نمرا کی آنکھوں میں تشکر سے نمی چمک اٹھی. جو خدا نے اسے اتنا اچھا بھائی دیا تھا وہ واقعی خوش نصیب تھی. ساحل کمرے سے باہر نکل گیا. نمرا کی آنکھوں کے سامنے جنید ہمدانی کا چہرہ ایک پل کے لیے گھوم گیا. اس کی سحر انگیز شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو سکتا تھا. آج پہلی بار نمرا نے اسے اس نظریے سے سوچا تھا اور چہرے پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی تھی. وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دعا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی. اسے دیکھ کر ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. وہ اپنے دھیان میں مصروف تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس پہنچا، پھر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دعا کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی. لیکن خفگی برقرار رکھنا بھی تو ضروری تھا. وقت مل گیا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور لہجے میں غصہ. تو یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو اس حویلی میں بھی رہتی ہے. میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. شکوے سے کہتے ہوئے وہ اس کی حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ساحل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی. نکاح کے بعد کچھ زمینوں کے مسئلے آ گئے تھے، اس لیے وہ آغا جان کے ساتھ انہیں حل کروانے میں لگ گیا تھا اور اس طرح وہ دعا کو زیادہ وقت نہیں دے پایا. 2 دن سے دعا کا موڈ بھی خراب تھا. تو میری بیگم مجھ سے ناراض ہے. ساحل نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اسے اپنی سینے میں سمیٹ لیا. بات مت کریں مجھ سے. میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ وہ دوبارہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مار گئی. ساحل نے حیرت سے اسے دیکھا تو یعنی آپ واقعی بہت غصے میں ہیں. محبت سے کہتے ہوئے وہ بنا اسے کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا. دعا اس اچانک افطار پر گھبرا گئی. تو چلو آج تمہارے سارے شکوے دور کر دیتا ہوں. آنکھ ونگ کرتا ہوا وہ شرارت سے مسکرایا تو دعا شرم سے دوہری ہو گئی. ساحل اس کی ناراضگی سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اسے بیڈ پر لے آیا
پھر کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے اس کے قریب ہو گیا اور دعا بھی اپنی ساری ناراضگی بھول کر اس کی محبت میں کھو گئی۔ جنید ہمدانی کا غصہ 2 دن میں ہی اتر چکا تھا اور دونوں آج ایک بار پھر ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ساحل اسے نمرہ کی مرضی بتا چکا تھا اور جنید اداس بیٹھا تھا۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری امانت ہے، اس کی پڑھائی مکمل ہو جانے دو، پھر جب تم چاہو گے میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ساحل اس دن کے مقابلے میں آج کافی ریزرو تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ جنید نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ساحل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میری زبان پر یقین نہیں؟ ساحل کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یقین ہے، لیکن میرا دل پرسکون نہیں ہو رہا، اس لیے کہتا ہوں وعدہ کرو۔ وہ اپنی کیفیت بتا رہا تھا، شاید شدید مضطرب تھا۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ جنید کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، وعدہ۔ اب خوش؟ اور واقعی جنید ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحل مر جائے گا لیکن اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اب بس اسے انتظار تھا ان 4 سالوں کے گزرنے کا، اور وہ بے صبری سے اس انتظار کو کاٹنے والا تھا کہ کب نمرہ کی پڑھائی مکمل ہو اور کب وہ اس سے شادی کر سکے۔ یقیناً یہ 4 سال اس کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکنے کے برابر تھے، اور ابھی جنید ہمدانی کو اپنی محبت کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی تھی۔ وقت اپنے پنکھ پھیلائے اٹھتا جا رہا تھا۔ دعا کو حویلی آئے 4 سال ہو گئے تھے اور اس کا ایک 3 سالہ بیٹا شاویز بھی تھا۔ آغا جان کو اتنی فرما بردار بہو ملی تھی کہ وہ ساحل کی پسند سے بہت خوش تھے۔ صابر شاہ کا بھی ایک 3 سالہ بیٹا عامر تھا۔ آغا جان کو وہ دونوں بہت عزیز تھے، مگر اب انہیں اپنی پوتی کی خواہش تھی۔ انہیں اپنے پوتوں سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نمرہ اس حویلی کی جان تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ گراؤنڈ کے ایک سنسان گوشے میں بیٹھی 24 سالہ نمرہ ایم فل میں زیر تعلیم تھی اور اپنے دھیان میں پڑھ رہی تھی کہ اچانک عمران اس کے پاس آ گیا۔ وہ 4 سال سے غائب رہا تھا اور اس وقت نمرہ اکیلی تھی، کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ عمران اس کے پاس آ کر اپنے لہجے میں گھبراہٹ شامل کرتے ہوئے بولا، نمرہ، ساحل کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نمرہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی سانس چھین لی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں، مجھے آغا جان نے بھیجا ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ جنید ہمدانی جو کسی کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے سڑک پر نمرہ کو عمران کے ساتھ جاتے دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گاڑی لگا چکا تھا۔ نمرہ سارا راستہ روتی رہی۔ عمران اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا اور وہ غائب دماغی کی حالت میں گاڑی سے اتر گئی، مگر سامنے آتے ہی عمران نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ آج بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہو تم۔ آج میں تمہارے سارے پر کاٹ دوں گا۔ بہت پردہ بنی پھرتی ہو، چلو آج تمہارا پردہ اتارا جائے۔ وہ ہوس بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا اور نمرہ کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر عمران اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ چھوڑو، کوئی ہے، بچاؤ! وہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ وہ اسے اندر لے کر جا چکا تھا کہ اسی لمحے جنید ہمدانی بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ عمران کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر جنید نے اسے پیچھے سے دھکیل دیا اور دور جا کر گرا، اور نمرہ خوف زدہ ہو کر فوراً جنید کے پاس بھاگی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ جنید نے عمران کو نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس پر گندی نظر ڈالو گے اور یہ جنید ہمدانی دیکھتا رہ جائے گا؟ وہ بولا نہیں تھا، غصے سے دھاڑا تھا۔ عمران زمین سے اٹھا اور اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا۔ نمرہ خوف زدہ سی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ جنید اگلے ہی لمحے اس تک پہنچا، اس کا گریبان دبوچا اور غصے میں اسے کئی مکے مار دیے۔ اس کے اندر جیسی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے لہو کو کھولا رہی تھی کہ عمران شاہ نے اس کی محبت اور نمرہ پر گندی نظر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور ایسے شخص کو جنید ہمدانی آسانی سے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے نمرہ کی طرف پلٹا، جو ایک دیوار کے ساتھ سکڑی سمٹی خوف زدہ نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس نمرہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی تک لے آیا۔ تمہارا دماغ کا کیا گھاس چرنے گیا ہوا تھا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا اور منہ اٹھا کر کسی بھی شخص کے ساتھ چل پڑو بھی تو؟ وہ غصے سے نمرہ پر برس رہا تھا اور نمرہ بے بسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔
وہ بڑی مشکل سے اپنی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی وہ مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ جنید نے غصے سے کہا، ایک بار بھی یہ سوچا کہ اگر میں یہاں وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں تمہیں دیکھ لیا تھا۔ جنید کو اتنا غصہ تھا کہ شاید اس وقت نمرا کو بھی ڈانٹنے سے خود کو روک نہ پاتا۔ نمرا نے بھیگتی آواز میں کہا، لالا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے بس ادھوری بات ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتاتی ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج اسے پہلی بار جنید کے غصے سے ڈر لگا تھا، اور اس کا رونا جنید کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے گاڑی کی طرف پلٹا، اسے گاڑی میں بٹھایا، خود دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی فارم ہاؤس سے باہر نکال لایا۔ اس نے راستے میں ہی ساحل کو فون کیا اور اسے بھی حویلی بلا لیا۔ اس وقت سب مردان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آغا جان نمرا کا ہاتھ مانگ چکے تھے۔ صابر تو یہ سنتے ہی بھڑک اٹھا، ہماری بہن تم لوگوں کے خاندان کی بہو نہیں بنے گی۔ آغا جان نے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ ہمدانی اور ملک خاندانوں سے کتنی نفرت کرتے تھے یہ وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتے تھے۔ جنید کو یوں لگا جیسے آغا جان اسے محبت کرنے کی سزا سنا رہے ہوں، جیسے وہ اس کے دل کا قتل کر رہی ہوں۔ اس نے بے بسی سے ساحل کی طرف دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خود پر قابو رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جنید ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، مگر آغا جان اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جنید ٹوٹے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ آغا جان کو منا سکے، لیکن وہ اپنی ضد پر پکے تھے اور اپنے فیصلے سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسری طرف جنید جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی نمرا کے بغیر کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب نمرا اس کی دسترس سے بہت دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید جنید اس غم میں ٹوٹ ہی جاتا، اس لیے اب ساحل کو ہی کچھ کرنا تھا، کیونکہ ایک وقت میں جنید نے اسے اس کی محبت دلائی تھی، اور اب ساحل کا وقت تھا کہ وہ اپنے دوست کا وہ احسان اتارے۔ 2 دن تک ساحل نے آغا جان کو نمرا کو لندن بھیجنے پر راضی کرنے کی کوشش کی، اور آخر کار اس کی حفاظت اور پڑھائی کا سہارا لے کر انہیں منا لیا۔ آغا جان مان گئے تو ساحل خود نمرا کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا، مگر وہ اسے صرف چھوڑ کر نہیں آیا بلکہ نمرا کا نکاح جنید سے کروا کر اسے اس کے حوالے کر چکا تھا۔ لالا، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ آغا جان سے چوری چھپی نکاح کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنی خوشیوں میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ نمرا نے بے بسی سے چہرہ جھکاتے ہوئے ساحل سے شکوہ کیا۔ ساحل مدھم سا مسکرایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جب تک آغا جان کو پتہ چلے گا تب تک سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ ساحل کے یہ الفاظ سن کر نمرا خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں آخری بار ایئرپورٹ پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ کون جانتا تھا کہ جب آغا جان کو حقیقت کا پتہ چلے گا تب تک ایک نئی قیامت ان کے سامنے کھڑی ہو چکی ہوگی۔ 1 سال مزید گزر گیا۔ اللہ پاک نے ساحل کو ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا، جو کہ حویلی کی سب سے پہلی اور بڑی پوتی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت اور اوشن بلو تھی۔ دعا بیگم کا رتبہ بیٹی کی ماں بننے کے بعد آغا جان کی نظروں میں مزید بڑھ گیا۔ وہیں دوسری طرف نمرا اور جنید بھی ایک خوبصورت بیٹی کے ماں باپ بن چکے تھے، جس کی آنکھیں بھی نمرا کی طرح اوشن بلو تھی۔ گزرے ہوئے 1 سال میں جنید نے اپنی محبت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو عزت دینا جانتا ہو، بھرے مجمع میں اس کا محافظ بن کر کھڑا ہو، نہ کہ وہ مرد جو کسی عورت کی عزت کو تار تار کرے اور سب کے سامنے اس کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ نمرا تو اب جنید کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس 1 سال میں جنید نے نمرا کو اتنی محبت اور خوشیاں دی تھی کہ اب نمرا اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساحل نے غور کیا تھا کہ دعا کافی پریشان رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کا دھیان بھی بھٹکا بھٹکا سا رہتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ دعا سے اس کی وجہ ضرور پوچھے گا، لیکن اسے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا آنے والے دنوں میں اس کے سر پر مصیبتیں مزید بڑھنے والی ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ ساحل اور دعا دوسرے فلور کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے صابر شاہ کی نظر جب ان دونوں پر پڑی تو وہ نفرت سے جل اٹھا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اتنی زور سے گلدان زمین پر دے مارا جیسے اسے توڑ کر اپنا سارا غصہ بھی اس کے ساتھ ہی نکال دے گا، مگر غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
اس کی گہری آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا اور اسے جھلانے لگا، جس سے پورے کمرے میں کڑکڑاہٹ کی آوازیں گونجنے لگی اس نے آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کی اسکرین پر ماضی کے کئی منظر یکے بعد دیگرے ابھرنے لگے۔ دیکھو ساحل سے کچھ سیکھو، کتنے اچھے نمبر لایا ہے۔ کہیں دور سے آغا جان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو صابر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ ایک منظر دھندلا ہوا تو دوسرا منظر سامنے آ گیا۔ صابر، تم کب تک اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہو گے؟ ساحل سے کچھ سیکھو، کتنا فرما بردار ہے۔ آغا جان اسے ڈانٹ رہے تھے۔ پھر ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی، میں نے سوچ لیا ہے میری گدی کا اگلا وارث ساحل ہوگا، اور ساحل کے بعد اس کا بیٹا۔ ہر طرف سے آغا جان کی آوازیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت تھی۔ ساحل یہ، ساحل وہ، ساحل ساحل ساحل، وہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ؟ وہ ٹھنڈے مگر زہر میں بجھے لہجے میں بڑبڑاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا ہوا کمرے کی ایک دیوار تک جا پہنچا، جہاں خاندان کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر میں ساحل اپنے دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ صابر نے نہایت حقارت سے اس تصویر کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے ہمیشہ ڈی گریڈ کیا گیا ہے۔ تم نے مجھ سے زندگی میں سب کچھ چھین لیا۔ جب تک تم زندہ ہو، آغا جان کے نظر میں کبھی نہیں آ سکوں گا۔ انہیں تو بس تمہاری قابلیت، تمہاری ذہانت اور تمہارا ہنر نظر آتا ہے۔ تم نے مجھ سے ہر چیز چھینی، یہاں تک کہ میری محبت بھی۔ اس کی آواز میں غصہ اور حسد شدت اختیار کر گیا۔ تم بھائی نہیں ہو میرے دشمن ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، ساحل شاہ۔ وہ تصویر کی طرف انگلی اٹھا کر پاگلوں کی طرح چیخا۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ آئی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ان کے سامنے دعا ہمدانی کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ ابھر آیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ کرسٹل براؤن آنکھیں، دودھیا سفید رنگت، خوبصورت گلابی گال اور چھوٹی سی کیوٹ ناک۔ وہ ایسی حسین تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کے حسن کا اسیر ہو سکتا تھا۔ مگر صابر کی یہ محبت اس وقت انا میں بدل گئی جب دعا ہمدانی نے ساحل شاہ سے شادی کر لی۔ وہ صابر شاہ سے نہیں بلکہ ساحل شاہ سے محبت کرتی تھی، اور یہی حقیقت صابر کی انا پر ایسا کاری وار کر گئی کہ وہ اندر تک ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا تھا میری ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو میرے چہرے پر تھوک دیا۔ صابر شاہ کی وہ آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے محبت چمک رہی تھی، اب نفرت اور غصے سے پتھرا چکی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ واپس کرسی کی طرف آیا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ماضی کی کتاب ایک بار پھر اس کے سامنے کھل گئی۔ اس نے پہلی بار دعا کو یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ کب پسند محبت اور محبت جنون میں بدل گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ آغا جان سے بات کرے گا اور اپنی پسند کی عورت سے ہی شادی کرے گا، مگر شاید قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھا تھا۔ ایک دن آغا جان نے اسے کسی ضروری کام سے دوسرے شہر بھیج دیا۔ وہ بھی خوشی خوشی چلا گیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس طرح آغا جان کی نظروں میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مگر جب وہ 2 ہفتے بعد واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ ساحل نہ صرف نکاح کر چکا ہے بلکہ اپنی بیوی کو حویلی بھی لے آیا ہے۔ اس کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ دعا ہمدانی تھی۔ وہ لان میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی ماں، بہن، بھائی اور دعا بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا کو حویلی میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ ارے آؤ صابر، اپنی بھابھی سے ملو۔ دیکھو تمہارا بھائی تو نکاح کر کے اپنی بیوی کو حویلی بھی لے آیا ہے، اس کی ماں نے محبت سے کہا، مگر صابر شاہ پر یہ حقیقت بجلی بن کر گری۔ اس کا دل چاہا کہ ساری دنیا تہس نہس کر دے۔ صرف 2 ہفتے اپنے باپ کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کا سکون لمحوں میں غارت ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ساحل شاہ نے اس کے سینے سے اس کا دل نوچ کر الگ کر دیا ہو۔ لیکن اس سے بھی بڑا دھچکا اسے تب لگا جب اسے معلوم ہوا کہ آغا جان نے خود ساحل کو نکاح کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس دن سے ساحل شاہ کے لیے اس کے دل میں موجود نفرت 10 گنا بڑھ گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں تم مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھین لیتے ہو؟ چاہے وہ میری پسند کی گاڑی ہو یا میری پسند کی عورت، میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ ساحل شاہ، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر۔ اب میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ اس دن صابر نے اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کرنے کے بعد خود سے ایک عہد کر لیا تھا۔ کچھ دن بعد اسے موقع مل گیا۔ دعا دوسرے فلور پر اکیلی کھڑی تھی جب صابر اس کے سامنے جا پہنچا۔ دعا نے اسے دیکھ کر رسمی سی مسکراہٹ سجائی، مگر وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔
کافی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے اس نکاح سے بہت خوش ہو، اس نے طنز میں ڈوبے لہجے میں سوال کیا۔ دعا اس کے دل میں چھپی نفرت اور سازش سے بالکل بے خبر مسکرا دی۔ بالکل خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آخر جب زندگی میں سب سے زیادہ جس شخص کو چاہا اسی کی بیوی بن جاؤں تو یہ تو میرے لیے رشک کا مقام ہے۔ اس کے سادے سے اعتراف نے صابر کے دل پر ایسا وار کیا جیسے کسی نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت مزید گہری ہو گئی۔ آخر ایسا بھی کیا ہے اس ساحل شاہ میں؟ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ اچانک اس کے قریب آتے ہوئے کسی دیوانے کی طرح بولا۔ دعا ہمدانی کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹی اور حیرت سے بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بڑی بھابھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے اور تم انہیں ایسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو۔ اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی بات کی تو میں تمہارے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ دور رہو مجھ سے۔ دعا نے اسے سختی سے وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر صابر شاہ کی انا پر اس کے الفاظ نے ایسا وار کیا کہ اس کی ساحل شاہ سے نفرت کا گراف مزید بڑھ گیا۔ دوسری طرف دعا کو کہاں معلوم تھا کہ وہ جس گھر میں امن لانا چاہتی تھی وہاں تو نفرت کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد صابر کی بھی شادی کر دی گئی۔ وہ مجبوری میں خاموش رہا کیونکہ اس میں انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ شادی تو ہو گئی لیکن اسے اپنی بیوی ذرا بھی پسند نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ پر تو دعا ہمدانی کا قبضہ تھا۔ انا پرست مرد اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت انہیں ٹھکرا دے تو انہیں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کی انا پر وار کر دیا ہو۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کے انکار کو بھی عزت سے قبول کرے۔ مگر یہ بات صابر شاہ کو کون سمجھاتا؟ اسے تو دعا ہمدانی چاہیے تھی۔ وہ اس حد تک گر چکا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک عزت کا رشتہ موجود ہے۔ دعا اسے ٹھکرا چکی تھی اور اس ٹھکرائے جانے کو اس نے اپنی مردانگی پر وار سمجھ لیا تھا۔ وہ ساحل اور دعا کو ایک ساتھ دیکھ کر جو وحشت اور غصہ محسوس کرتا، اس کا سارا غصہ اپنی بیوی پر اتار دیتا۔ اسی لیے وہ شروع ہی سے صابر شاہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو آغا جان نے پوتی کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ انہیں گھر میں ایک پوتی چاہیے تھی۔ صابر نے بھی دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید آغا جان کی نظروں میں اس کا مقام کچھ بلند ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب ارادے ہی غلط ہوں تو انسان چاہے جتنی کوشش کر لے سکون اس کے حصے میں نہیں آتا۔ صابر شاہ کا پہلا بچہ بیٹا عامر تھا تو وہیں کچھ ماہ بعد دعا نے شاویز کو جنم دیا۔ آغا جان کا زیادہ پیار عامر کی طرف تھا، اس لیے صابر کو شاویز سے کوئی خاص نفرت نہیں ہوئی، مگر دعا کو اپنا بنانے کی خواہش اب بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ ایک بار پھر دعا کو اکیلا دیکھ کر اس کا دل کمزور پڑ گیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بولا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تم طلاق لے لو اس ساحل سے اور میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے سامنے آ کر وہ دوبارہ زہر اگلنے لگا۔ اس بار دعا اپنا غصہ قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور صابر شاہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں اور تم ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہو، شرم نہیں کرتے؟ اب تو کچھ شرم کر لو۔ تم ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہو اور خبردار اگر آئندہ ایسی بکواس کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ میں تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں اور تم اسے شادی کی بات کر رہے ہو۔ زخمی غرور کے ساتھ صابر نے اسے دیکھا اور غصے سے پلٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس ایک تھپڑ نے صابر شاہ کی انا کو اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے تمہاری جان لے کر پورا کروں گا۔ تم نے اس ساحل کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، اب دیکھنا تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں اس کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ عہد کر چکا تھا کہ اس عورت کو جان سے مار دے گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور صابر شاہ ہوش میں علینا چائے کا کپ لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے خاموشی سے کپ میز پر رکھا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ عورت جو سب کے سامنے خود کو بالکل نارمل ظاہر کرتی تھی، کمرے کی چار دیواری میں بے حد مظلوم تھی۔ دعا ساحل کو صابر کی حرکت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کا دل ڈرنے لگتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاندان ٹوٹے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل صابر کے ساتھ کافی سخت سلوک کرے گا اور وہ بس اپنے گھر کے امن و سکون کو تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات اپنے دل میں دبا کر رکھ لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بات کس کے ساتھ شیئر کرے۔ وہ جانتی تھی کہ ساحل کو بتا دینا چاہیے مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پوری 4 سال بعد جنید ہمدانی اور نمرہ واپس پاکستان آئے۔ ویسے تو جنید نے لندن میں اپنا سارا بزنس بھی سیٹ کر لیا تھا، لیکن والدین کی وفات کے بعد خالدہ آپا اور جنید ہمدانی کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔
وہ چاہتے تھے کہ خاندان میں جس کے حصے میں جو جائیداد آتی ہے اسے اس کا حق دیا جائے، اس لیے انہوں نے جنید کو بھی پاکستان بلا لیا تھا اور آخرکار 4 سال بعد وہ دونوں واپس پاکستان آ گئے تھے۔ ان کی بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور اب تینوں ہمدانی ہاؤس میں رہ رہے تھے، مگر جب وصیت کھولی گئی تو جنید کے نام کوئی جائیداد تھی ہی نہیں۔ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر نمرا کو شک ہوا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ دوبارہ ماں بننے والی تھی اور اس کا آخری ماہ چل رہا تھا۔ جنید ہمدانی اپنا بزنس لندن میں سیٹل کر چکا تھا، اس لیے اسے جائیداد کے معاملے میں اتنا خاص فرق نہیں پڑا، مگر نمرا سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کے شوہر کے ساتھ ناانصافی کی جائے۔ اس نے جنید کو بتائے بغیر ایک وکیل سے رابطہ کیا اور 2 ماہ کی کوشش کے بعد وہ اصل وصیت ڈھونڈ چکی تھی جو ان کے فیملی لائر کے پاس پڑی تھی۔ یقیناً یہ جنید ہمدانی کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کام تھا۔ وہ جنید اور دعا کے حصے کی ساری جائیداد خود بٹورنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وصیت ہی بدل دی تھی۔ نمرا لائر کے آفس سے اصل وصیت لے کر نکل رہی تھی کہ سڑک پار کرتے ہوئے اچانک ایک گاڑی نے اسے زور سے ٹکر مار دی۔ وہ اچھل کر سڑک سے دور جا گری اور اس کے سر سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ اسے اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں حاتم نواب شاہ کی گاڑی بھی ہجوم کو دیکھتے ہوئے سڑک پر رک گئی۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ کسی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں آغا جان کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اٹھنے لگی۔ وہ فوراً گاڑی سے اترے اور ہجوم کو چیرتے ہوئے اس لڑکی کے پاس پہنچے۔ اپنی بیٹی کو سڑک پر تڑپتا دیکھ کر ان کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ نمرا، وہ اونچی آواز میں چیخے۔ بابا سائیں۔ نمرا نے تڑپتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آغا جان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے فوراً نمرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال کی جانب بھاگے۔ ہسپتال کے سرد کوریڈور میں وہ بے چینی سے چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے ساحل کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ نمرا کی حالت، اوپر سے اس کا ایکسیڈنٹ اور سب سے بڑھ کر کے اس کا پاکستان میں ہونا، یہ تینوں باتیں آغا جان کے اعصاب پر بم کی طرح پھٹ رہی تھی، کیونکہ ساحل انہیں پورا یقین دلا چکا تھا کہ نمرا لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہے۔ وہ کبھی کبھار فون پر اس سے بات بھی کر لیتے تھے، لیکن زیادہ تر نمرا سے ساحل ہی بات کرتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ساحل اور دعا بھی بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ ان کے پیچھے ہی جنید ہمدانی بھی اپنی 3 سالہ بیٹی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، جس کی خوبصورت آنکھیں بالکل نمرا جیسی تھی۔ سب اس پریشان کن صورتحال سے نہ برد آزما تھے کہ آغا جان کی سرخ ہوتی آنکھیں ساحل پر جا ٹھہری۔ انہوں نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور نہایت ضبط سے پوچھا، ذرا بتانا پسند کرو گے آخر یہاں کیا چل رہا ہے؟ ان کے لہجے میں اتنا ضبط تھا کہ اگر وہ خود پر قابو نہ رکھتے تو شاید ساحل کی جان ہی لے لیتے۔ بابا، میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی کہ… ساحل نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر آغا جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے سیدھی بات بتاؤ ساحل شاہ، وہ غصے سے چیخے۔ پہلی بار سب نے آغا جان کو ساحل پر اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ ساحل نے گہری سانس لی اور بولا، 4 سال پہلے میں نے دعا کو لندن اکیلے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس کا نکاح جنید سے کروا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو ہمدانی خاندان سے کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسے جنید کا رشتہ دینے سے منع کر دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ صرف اسی کے ساتھ محفوظ رہ سکتی ہے، اس لیے میں نے… اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آغا جان کا وسیع ہاتھ اٹھا اور ساحل شاہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اچانک گہرا سناٹا چھا گیا۔ دعا اور جنید کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ انہیں واقعی آغا جان سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ آغا جان نے الماری پر اپنا مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا، ہاں، کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کی شادی بھی کروا سکتے ہو۔ تم نے مجھے اتنا غیر سمجھا کہ میرے بغیر ہی میری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ گریبان سے پکڑتے ہوئے آغا جان نے ایک اور تھپڑ ساحل کے منہ پر دے مارا۔ ساحل جانتا تھا کہ اس وقت وہ مجرم تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا گیا۔ جنید نے فوراً اپنی چھوٹی بیٹی زمل کو دعا کے حوالے کیا اور اندر کی طرف بھاگا۔ آئی سی یو کے باہر ہی اسے نمرا نظر آئی، جبکہ اندر وہ پٹیوں میں جکڑی بے ہوش پڑی تھی اور اس کا نیم رخ شیشے سے نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس وقت اس کا آپریشن کر رہے تھے۔ جنید شیشے کے پار سے صرف اتنا ہی دیکھ پا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں تکلیف سے سرخ ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ مار مار کر ساری دنیا تباہ کر دے۔ وہ نمرا کے بغیر ایک پل بھی جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آغا جان ساحل کو چھوڑ کر ایک طرف جا کر بیٹھ چکے تھے۔ ساحل نے بھی بے بسی سے دعا کی طرف دیکھا۔ دعا اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی صاف دیکھ سکتی تھی۔ ساحل آغا جان کے پاس گیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بابا، میں جانتا ہوں آپ میرے باپ ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی دشمنی کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی ان نفرتوں میں گھسیٹیں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ داؤد کی پھپھو کو پسند کرتے تھے، اور الگ بات ہے کہ داؤد کے والد نے
آپ کو ان کا رشتہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دشمنی کی سزا جنید اور ہماری نمرہ کو دیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر یہ ساری دشمنیاں بھول جائیں اور معاف کر دیں۔ ہماری نمرہ اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا کریں گی آپ اپنی اس نفرت کا؟ ساحل نے تڑپتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور آغا جان کا رخ کپ کپا گیا۔ ساحل کی باتوں میں سچائی تھی۔ آغا جان کو احساس ہوا کہ انہوں نے سالوں ایک فضول دشمنی میں ضائع کر دیے تھے۔ ان کی قسمت میں جو عورت لکھی تھی، خدا نے اسے ان کے نصیب میں نہیں رکھا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور وہ داؤد ہمدانی کی پھپھو تھی۔ اس لیے تو انہیں اس خاندان سے اتنی نفرت تھی، کیونکہ ہمدانی خاندان نے اس عورت کا ہاتھ سردار حاتم نواب شاہ کے ہاتھ میں دینے کی بجائے ملک خاندانوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آغا جان کی برسوں پرانی نفرت چند لمحوں میں پاش پاش ہو گئی تھی۔ سب پریشانی سے ICU کے باہر چکر کاٹ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ سب کی نظریں بے چینی سے اس کے چہرے پر جم گئی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ جنید کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور میری بیوی؟ ڈاکٹر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کریں، انہیں بھی کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ لیکن شاید اس وقت اس کی شکر گزاری حد سے بڑھ گئی تھی، اور جنید کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں سکون انڈیل دیا ہو۔ وہ آغا جان کے پاس آیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں سالوں سے آپ کی بیٹی سے عشق کرتا تھا، تو کیا کرتا؟ جب آپ نے اسے میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو مجھے لگا میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اس لیے مجھے یہی بہتر لگا کہ اس سے نکاح کر لوں اور اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ مجھے اسے کھونے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آغا جان نے کچھ کہے بغیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی تھپکی دی۔ اس تھپکی میں پیار بھی تھا، معافی بھی، اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی۔ جنید نے دعا کی گود میں بیٹھی زمل کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اٹھ کر اپنے باپ کے سامنے لے آیا۔ زمل، یہ تمہارے نانا ہیں، اس نے محبت سے اپنی بیٹی کو بتایا۔ آغا جان نے ایک لمحہ زمل کو دیکھا، پھر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ننھی زمل کے چہرے پر فوراً معصوم سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ 24 گھنٹے بعد نمرہ کو مکمل ہوش آ گیا تھا، اور اب وہ بالکل خطرے سے باہر تھی۔ آغا جان نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ آخر اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سب ابھی ہسپتال میں ہی موجود تھے کہ اچانک فون آیا کہ صابر شاہ کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ساحل اور دعا گھبرا کر دوسرے وارڈ کی ایمرجنسی کی طرف بھاگے، جہاں صابر کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ڈاکٹر، میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ساحل کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھیے، ان کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ابھی آپ صرف دعا کریں۔ ڈاکٹر نے فی الحال مزید کچھ بتانے سے گریز کیا، اور ایک بار پھر سب کے چہروں پر پریشانی چھا گئی۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ صابر کی ریڑھ کی ہڈی میں کافی شدید چوٹ آئی ہے، اور ممکن ہے کہ اب وہ کبھی اپنے پیروں پر نہ چل سکے۔ ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بون میرو کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے براہ راست ساحل کو مخاطب کیا، مجھے منظور ہے، اپنے بھائی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس اسے بچا لیجئے۔ ساحل نے فوراً جواب دیا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا، کیونکہ دونوں بھائی ہی اس کی جان تھے۔ دعا نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے کبھی صابر کی حرکات کا ذکر ساحل سے نہیں کیا تھا۔ آخر کار صابر کا آپریشن ہوا۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں ساتھ ساتھ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب صابر نے آنکھیں کھولی تو اس کے سارے گھر والے اس کے آس پاس موجود تھے۔ اس نے حیرت سے اپنے برابر میں لیٹے بڑے بھائی ساحل کو دیکھا، جس بھائی سے وہ ساری زندگی نفرت کرتا رہا۔ آج اسی بھائی نے اسے زندگی دی تھی۔ صابر کی ساری نفرت ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر آج ساحل اسے خون اور اپنی قربانی نہ دیتا تو شاید وہ کبھی دوبارہ اپنی آنکھیں نہ کھول پاتا۔ اس سب کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ ساحل شاہ اس کا سہارا چھیننا چاہتا ہے، لیکن آج اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ساحل شاہ ہی تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دعا کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لے، مگر وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ تھا، اور دعا بھی ساحل سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پورا 1 ماہ صابر مکمل طور پر انڈر آبزرویشن رہا، کیونکہ اس کا انتہائی نازک اور کریٹیکل آپریشن ہوا تھا۔
1 माह बाद وہ حویلی واپس آیا تو دعا اور ساحل دونوں اس کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ساحل اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلا رہا تھا اور صابر بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا اور جس بھائی سے وہ نفرت کرتا رہا آج وہی اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ اسے آج سمجھ آیا تھا کہ آقا جان ٹھیک کہتے تھے، ساحل واقعی سب سے بہتر تھا۔ اچانک ساحل کا فون بجا اور وہ کوئی ضروری کام سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا ایک طرف کھڑی تھی۔ صابر نے بہت مشکل سے لب کھولے۔ میں جانتا ہوں میں بہت غلط تھا، میری غلطیاں اور گناہ شاید معافی کی لائق نہیں، پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنی نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں اپنے ہی بھائی کا بسایا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم میری بھابھی ہو اور بھابھی کا رشتہ ماں جیسا ہوتا ہے۔ دعا کی آنکھوں میں نمی چمک اٹھی۔ اسے اچھا لگا کہ صابر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر کمرے کے باہر کھڑا ساحل اس کی ایک ایک بات سن چکا تھا اور اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا۔ دعا کو لگتا تھا کہ وہ یہ حقیقت ساحل سے چھپا چکی ہے، مگر وہ غلط تھی۔ ساحل تو اپنے بھائی کی نس نس سے واقف تھا۔ اس کی ہر حرکت سے آگاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنا بون میرو دے دیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی غلط تھا، نادان تھا اور اسے ایک موقع ملنا چاہیے تھا۔ ساحل دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے صابر کو وقت رہتے سیدھی راہ دکھا دی۔ اندر کمرے میں کھڑی دعا ابھی صابر سے کہہ رہی تھی، تم ہمیشہ سے میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، فکر مت کرو، یہ راز میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہو سکے تو اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لینا۔ صابر نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں تو یقیناً میں غلط تھا اور میں اپنا رویہ درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دعا نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ساحل کمرے میں داخل ہوا تو مسکرا کر بولا، واہ، تم دونوں بھائی بھابھی کی راز و نیاز کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ اچانک بیڈ پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ایک لمحہ کے لیے دعا اور صابر کے چہروں کا رنگ سفید پڑ گیا، مگر ساحل کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر دونوں نارمل ہو گئے۔ ساحل نے ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں کی تھی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، بلکہ وہ دونوں کا پردہ رکھ رہا تھا، اور شاید یہی رشتوں کی خوبصورتی تھی۔ بے شک رشتوں میں اونچ نیچ، غلطیاں اور ناراضگی چلتی رہتی ہے، مگر رشتوں کو عزت دینا اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، بالکل اس دھاگے کی طرح جس میں کئی موتی پروئے ہوں۔ ایک موتی کو بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹایا جائے تو پوری لڑی بکھرنے میں دیر نہیں لگتی، مگر خوبصورت رشتے وہی ہوتے ہیں جہاں غلطیوں کے باوجود ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما جائے، معاف کیا جائے اور ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جائے۔